اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعطل العوالم بطیبہ وذکرہ وریہ۔ برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا اور حتر المقتور اس کی تراویح سے، سحر سے، افطار سے، روزے سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس ماہ مبارک کا تعلق کلام پاک سے ہے اور ہم روز کوشش کریں چھوٹی چھوٹی صورت اپنی حیثیت سے، اپنی بساط سے سمجھنے کی۔ تو آج ایک مختصر صورت الزلزال سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ بحولہ تعالی۔ یہ جو صورت ہے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے اور جو بندہ قیامت پہ ایمان لاتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی اس میں درس ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث مبارک ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی یعنی گاؤں والا، باہر والا شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، واعظ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت اس کو پڑھ کر سنا دی، سن کر کہنے لگا کہ آپ کے رب کی قسم مجھے اب اس سے زیادہ اور واعظ کی ضرورت نہیں، اور وہ رخصت لے کر واپس چلا گیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو کے جا رہا ہے، یعنی یہ صورت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ جب اعرابی یعنی شخص آ کے سرکار کے سامنے ارشاد کرنے لگا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ یہ صورت پڑھ کر سنا دی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ شخص کامیاب ہو کے جا رہا ہے، یعنی قیامت پہ ایمان لانا ہے، اور جو شخص قیامت پہ ایمان لاتا ہے پھر وہ کامیاب ہے۔ قیامت پہ ایمان لانا یعنی قیامت پہ یقین رکھنا۔ جو شخص قیامت پہ یقین رکھتا ہے وہ اپنے اعمال برابر کرتا ہے، وہ اپنے اعمال برابر کرتا ہے، ورنہ پھر اعمال میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ مختصر چھوٹی سی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی جب زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا، زمین زلزلے سے ہلنے لگے گی۔ 2 مرتبہ زلزال اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی اتنی شدت کے ساتھ اس میں زلزلہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت جتنی اپنی نشانیاں بیان کیا ہے ان چیزوں سے نسبت دی ہے جس کو انسان واقفیت رکھتا، یعنی ایگزامپل، میں رحم کرنے والا ہوں بولا تو انسان میں رحم رکھا۔ طوفان آنے والا ہے، سانپ بچھو کاٹیں گے تو پھر ایک سانپ کی ایک شکل ہم کو دنیا میں بتایا، بچھو کی شکل ہم کو ایک دنیا میں بتایا۔ تو جب دنیا ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تو کیسی شکل میں برباد ہوگی؟ زلزلے کی شکل میں برباد ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑی شدت کا زلزلہ آتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں، سمندر کے دریاؤں کے رخ بدل جاتے ہیں، یعنی تمام کی تمام کائنات تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب زمین تھر تھرانے لگے گی، زلزلہ آ جائے گا، زمین ہلنے لگے گی اور بالکل تمام کی تمام کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زلزلہ آئے گا اور کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر جو کچھ ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم کو میں نے پیدا کیا تو
तुम पैदा हुए, दुनिया में आए, मैं तुमको फनाह करूंगा, फिर दोबारा तुमको उठाऊंगा। और जो शख्स ईमान रखता है दोबारा उठाए जाने पर, जो शख्स ईमान रखता है दोबारा उठाए जाने पर, वो ईमान वाला है। तो दोबारा उठाया जाएगा यानी ज़मीन अपने अंदर से, अल्लाह ताला उसको अपने फहम में, अपने अंदाज में बयान कर रहा। क्या बोला कि ज़मीन अपने अंदर से जितनी चीज़ें हैं तमाम की तमाम चीज़ों को निकाल के बाहर कर देगी। तो तमाम की तमाम चीज़ों में इंसान तो है ही, उसके साथ साथ ज़मीन के अंदर जितने धाते हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, तमाम की तमाम ही निकल के बाहर आ जाएंगे। जब इंसान उसको देखेगा, जब इंसान उसको देखेगा तो कहेगा कि ये वो चीज़ें हैं जिसकी खातिर मैंने लोगों से ताल्लुकात तोड़े हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने लोगों से ताल्लुकात तोड़े हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने लोगों का कत्ल किया। अल्लाह ताला सरकार हमें इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन अपने कलेजे के टुकड़ों को उगल देगी, सोना चांदी मिसल सुतूनों के बाहर निकल पड़ेंगे। सोना चांदी की सुतूनों की शक्ल में बाहर निकल के पड़ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। खातिल इसे देखकर अफसोस करता रहेगा और कहेगा, हाय इसी माल के लिए मैंने फला को कत्ल किया, आज ये यूं ही इधर उधर फिर रहा है, आग भर के कोई देखता भी नहीं। इसी तरह सिला रहमी तोड़ने वाला भी ये कहेगा कि इसी की मोहब्बत में मैंने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ा था। चोर भी ये कहेगा कि इसी की मोहब्बत मैंने अपने हाथ कटवाए, गर्ज माल यूं ही पड़ा रहेगा, उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं। वो माल जिसकी खातिर इंसान दुनिया में अपने ताल्लुकात को तोड़ दिया, वो माल जिसकी खातिर इंसान आज दुनिया में कत्ल गारतगिरी करता है। आप पेपर में पढ़े होंगे, 3 दिन पहले की बात है, बाबा नगर में चाकू जनी की वारदात पेश आई। मामला क्या है, सिर्फ 1200 रुपये को ही देना था, सिर्फ 1200 रुपये देना था। 1200 रुपये देने की उसूल करने की खातिर वो चाकू जनी कर दिया, चाकू से 3 लोगों को जख्मी कर दिया। एक की हालत तशवीशनाक है, यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट है। ये वो माल है जो जमीन के अंदर से बाहर निकल के पड़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी तरफ कोई नजर इल्तिफात नहीं डालेंगे, कोई देखेगा नहीं उस माल को, उस चीज को कि ये क्या माल है, किसका माल है ये। इस माल की तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी, सब अपने अपने उसमें लगे रहेंगे। ये जमीन तमाम की तमाम चीजों को निकाल के बाहर कर देगी। और इंसान को भी, इंसान किसी भी शक्ल में होने दीजिए, सड़क के गल के खत्म हो जाएगा, लेकिन दोबारा फिर वो अपनी असली शक्ल में आ जाएगा। साइंस का एक कुलिया है, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मादे को तबाह नहीं किया जा सकता, ये अपनी शक्ल को बदलता है। हम भी एक मादा हैं, हर चीज एक मादा है। मादे को ना फना किया जा सकता है, मादे को ना पैदा किया जा सकता है। मादा अपनी शक्ल को बदलता है, मादा अपनी शक्ल को बदलता है। ये एक फिजिक्स का, एक तबीयत का कुलिया है। तो ये जमीन जो है, जमीन के अंदर जो चीजें हैं, अल्लाह ताला उस कुलिया को, मतलब साइंस की जो तरक्की है इंसान को समझ, ईमान के लिए जो कमजोर ईमान वाले हैं, कमजोर ईमान वाले कम से कम साइंस को देख के तो समझो अल्लाह ताला झूठ नहीं बोल रहा। जब तुम्हारी अकल ये काम कर सकते हो कि अल्लाह ताला वो काम नहीं कर सकता, क्या तुम ये अकल, तुम अकल बनाने वाला अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ये काम, तुम ये काम कर सकते हो तो कि अल्लाह ताला वो काम नहीं कर सकता। तो इंसान जिस शक्ल में रहेगा वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगा और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएगा। उसके बाद वक़ालल इंसानु मालहा, वक़ालल इंसानु मालहा, यानी इंसान बोलेगा, क्या बोलेगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये मामला कैसा हो रहा, मतलब जमीन जो लोगों को निकाल के उबाल के फेंक देगी, ये कैसा हो रहा, ये जलजला क्यों आया, ये कौन पूछेंगे। जो बेईमान लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जिनका आखिरत पे, जिनका क़यामत के दिन पे, जिनका मरने के बाद उठाए जाने पे यकीन जिसका नहीं है, वो बोलेंगे ये क्या हो रहा, ऐसा कैसा मामला हो गया। तमाम इंसान हैरान रह जाएगा और कहेगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। इंसान हैरान रह जाएगा। कौन इंसान, जो बेईमान है, जो यकीन नहीं रखता क़यामत पे, जिसका आखिरत के दिन पे यकीन नहीं, वो कहेगा। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं वो कहेंगे कि ये तो आखिरत में अल्लाह ताला हमको उठाने के लिए पैदा किया। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैंने, तुम क्या समझते हो कि मैंने तुमको यूं ही अबस पैदा किया, क्या मैंने तुमको यूं ही अबस पैदा किया। मैंने तुमको अबस पैदा नहीं किया। मेरे पैदा करने का मकसद तुमको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, तुमको पैदा करने का कुछ मकसद है, फिर दोबारा तुमको मेरी ही तरफ लौट के आना है, दोबारा फिर तुमको मेरी ही तरफ लौट के आना है। यानी क़यामत की निशानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि तुम छूट के जाने वाले हो। हज़रत खुदा जैसा बताते हैं, भाई बत्तू जाएंगे कितनी दूर, कितनी दूर जाते हैं आखिर,
کہاں تک جا سکتے, کہاں تک ہماری پہنچ ہوگی. یعنی ایک حال میں ہم کو, ایک وقت میں ہم کو مرنا ہے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80, 90, 100, 120, 125, آج کل تو ہے ہی نہیں کوئی بھی. 60, 65, 70 میں بالکل جانے کا وقت قریب آ جاتا. 60, 65, 70, 80 بولے تو اب آنے والی نسل بے چین رہتی, کب جاتے کینو بول کے. زیادہ دولت مند ہے تو اولاد زیادہ فکر میں لگ جاتی, ارے انہوں چلے گئے تو ان کی جگہ میرے کو مل سکتی, میں بیٹھ سکتا ہوں, اچھا کام کر سکتا ہوں. غریب آدمی ہے, جلدی چلے گئے تو خرچہ کم ہوتا, خرچ میرا کم ہو جاتا ہے. ہر آدمی فکر میں رہتا اس کے بعد کی نسل کہ یہ چلے جانا. ہماری جو زندگی ہے یہ مختصر زندگی ہے. یہ مختصر زندگی میں ہم کو کیا کرنا ہے, آخرت کی تیاری کرنا ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہے بڑی اہم آیت ہے. بالکل کیا ارشاد فرما اللہ تعالیٰ, یومئذ تحدث اخبارہا, یومئذ تحدث اخبارہا, اس روز زمین سارے حالات بیان کر دے گی. زمین سارے حالات بیان کر دے گی. یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے, جو نیک کام کرتا ہے, تنہائی میں کرتا ہے, پہاڑ کے پیچھے چھپ کر کرتا ہے, سمندر کے اندر جا کر کے جہاں جہاں جو گناہ کرتا ہے, زمین اس کی گواہ ہے. زمین گواہی دے گی, اس کی زمین اس کی گواہی دے گی. ہم یہ سمجھ رہے کہ زمین بے جان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المال میں مال آتا تو مال کو لوگوں میں ختم کر دیتے, خیرات کر دیتے, ختم کر دیتے, اور نکلنے سے پہلے ارشاد فرماتے, اے بیت المال تو گواہ رہے, میں نے حق کے ساتھ تیرے مال کو بھرا تھا اور حق کے لیے میں نے مال کو ختم کر دیا, تو گواہ رہنا, گواہی دینا کل قیامت کے دن. بیت المال کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں, یعنی آپ کو یقین ہے یہ بیت المال کل گواہی دے گا, یہ در و دیوار, یہ زمین گواہی دیں گے کل ہمارے خلاف, یہ ہمارے فیور میں, ہمارے ساتھ میں, یہ ہمارے خلاف, یہ گواہی دینے والے ہیں. کیوں گواہی دینے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ رکھ. ہم یہ نہیں سمجھیں گے بے جان چیزیں ہیں. سائنس کی جو ترقی ہے, سائنس کی ترقی بتا, کل کیا بولے ہم, اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے, پردہ یاسمین پر, پردہ یاسمین پر ہمارے اعمال پیش کر دیے جائیں گے. وہ جو ریکارڈنگ ہو رہی, وہ ریکارڈنگ ان ذرات میں ہو رہی. سائنس جو بتا رہی ہم کو, آواز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. آواز جو ہے ابھی اور ترقی ہو رہی. میں جو بات کر رہا ہوں, میری آواز آپ تک جو پہنچ رہی, یہ لہروں کے ذریعے پہنچ رہی. فزکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ ساؤنڈ ٹریولز ان دا ایئر تھرو ویوز, ان دا فارم آف ویوز. ویوز کی شکل میں, موجوں کی شکل میں, کمپریشن, ریئر فریکشن, یہ بنتے ہوئے یہاں سے وہاں تک پہنچتی ہے. اب سائنس اس بات کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ یہ جو آواز پہنچ رہی, اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں آواز قید بھی رہتی. یعنی میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے, 2 گھنٹے کے بعد آ کے یا ہوا میں سے وہ آوازوں کو ایکسٹریکٹ کریں گے, ہوا میں سے وہ آوازوں کو دوبارہ نکالیں گے. جیسے ٹیپ ریکارڈر ہے, سی ڈی ہے, یہ ہمارا ریکارڈر ہے. یہ جو ریکارڈ ہو رہی, ہماری جو آواز کون سے فارم میں ریکارڈ ہو رہی, ہم دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں. ویسے ہی کوشش کر, ان چیزوں میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. جب ایک انسان ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے, جو آواز کو ریکارڈ کرتی ہے, جو ویڈیو کو ریکارڈ کرتی ہے بے جان چیز سے, تو اللہ تعالیٰ بھی یہ تمام چیزوں میں ہماری ریکارڈنگ لے رہا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا. یہ در و دیوار, یہ زمین دیکھ رہی ہے, یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں, یہ گواہی دیں گے ہمارے خلاف. ہمارے اعضاء جوارے گواہی دیں گے ہمارے خلاف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں کہ ہم تمہارے منہ کو خفل ڈال دیں گے, تمہارے ہاتھوں سے پیروں سے ہم گواہی لے لیں گے. یہ لوگ گواہی دیں گے کہ تم کیا کام کرے. جب انکار کرے گا بندہ تو یہ زمین گواہی دے گی, پردہ یاسمین پر ڈال دیا جائے گا کہ تم کیا معاملہ کرے, تم کیسا معاملہ کرے, تم کیا کیا کرتے تھے دنیا میں, تم کیا کیا کرتے تھے دنیا میں. تمام کی تمام چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی. تو یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرا, بندہ بے ایمانی کرے گا, بندہ جھوٹ بولے گا, ریکارڈ بھی رکھ رہا. ایویڈنس, ثبوت. اللہ تعالیٰ ثبوت رکھ کے کام کر رہا. اللہ تعالیٰ کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنی حجت پوری کرنے کے لیے, انسان کی حجت پوری کرنے کے لیے. جب کل بندہ بولے گا میں نہیں کرا, اللہ میاں تو نہیں کرا, دیکھ تو کرا نہیں کرا, تیری گواہی. یہ سی سی ٹی وی کیمرے کے کیا سے پولیس جو زیادہ آج کل استعمال کر رہی, میں نہیں کرا بولے تو دیکھو یہ کونے پوچھتا, پھر انہیں مجبوراً قبول کرنا ہے کہ یہ میں ہی ہوں. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ
یہ تمام کی تمام چیزیں سائنس کی جتنی ترقی ہے ہمیشہ سے وہ انسان کے کمزور ایمان کی وجہ سے سائنس کی ترقی ہوگی. ایمان جس کا جتنا طاقت، یہ 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، بول دیا بیت المال کو تو گواہ رہنا، میں حق کے ساتھ تیرے مال کو بھرا اور حق کے ساتھ میں نے لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا، تو گواہ رہنا. آج ہم کو یہ ریکارڈ کے ذریعے، یہ چیزوں کے ذریعے ہم کو سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس روز زمین باہر دے دے گی، اللہ کے سامنے اس کو بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ہوگا ایسا کرنے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یعنی اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ. جو نیک لوگ ہوں گے وہ نیک لوگوں کے ساتھ آئیں گے، جو جنتی ہوں گے وہ جنتیوں کے ساتھ آئیں گے، جو قاتلین ہوں گے وہ قاتلین کے ساتھ آئیں گے، جو شہید ہوں گے وہ شہیدوں کے ساتھ آئیں گے. یعنی ہر گروہ اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ آئے گا، گروہ در گروہ اللہ کے سامنے اس کا پیش ہوتا جائے گا، گروہ در گروہ اللہ کے سامنے آتا جائے گا. جو جیسا عمل کریں گا اس کے ساتھ رہیں گا، انہیں جس کی جیسی شخصیت رہی. ہم کیا بولتے ہیں عام طور پہ دنیا میں، کیا ہے پروورب؟ ایک انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اے مین از نون بائی ہز فرینڈس. انسان جس کی جیسی سنگت رہیں گی انہیں ویسا رہیں گا. اچھے لوگوں میں لکھ جا کے بھی رہے کہ اس کی فطرت خراب ہے تو تھوڑے دن میں انہیں پلٹ کے آ جاتا. خراب آدمی رہا تو خراب میں جاتا، اچھا آدمی رہا اچھوں میں جاتا. یعنی جو آدمی جیسے فطرت کا رہا ویسے لوگوں کو تلاش کر لیتا، ویسے لوگوں کو تلاش کر لیتا. تو ویسے گروہ میں گروہ در گروہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ بھی بہت بڑی ایک عمل ہے ہمارے لیے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر گناہ کرنا، یہ کیا ہے بھائی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کرنا یہ کوئی بڑا کام نہیں. کیا اتنی چھوٹی نیکی کو ہم کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ اتنی چھوٹا کام کرنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی جو لوگ مال کی محبت میں، مطلب اپنے مال سے محبت رکھنے کے باوجود مسکینوں کو، یتیموں کو، خیریوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو لوگ ایک سمجھنے لگے کہ کھانا کھلانا بڑا ثواب ہے. اب ہم کسی کو کھجور دے دیے، ارے چھوٹی بات ہے یہ کیا نیکی کرتے ہیں. ہم کسی کے چھوٹا کام کر دیا، یہ کیا نیکی کرتے ہیں. سرکار نے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے بھائی کے ساتھ خندۂ پیشانی سے پیش آ جاؤ، اچھے معاملات کرو. تم کوئی نیکی کو چھوٹی نیکی مت سمجھو، کوئی نیکی کو تم چھوٹی نیکی مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ ایک آدھا کھجور دے دیں گے، ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیں گے، یہ حقارت والی چیز ہے، اس کو یوں ہی لٹا دیں گے. حقارت والی چیز مت سمجھو. یعنی بڑی نیکی کرنے کی فکر مت کرو. یہ مت سمجھو کہ میں بڑے بڑے نیکیاں کروں گا، بڑے بڑے اعمال کروں گا. چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کرنے کی کوشش کرو. چھوٹی نیکی کے تعلق سے سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے کہ جب بندہ کوئی چھوٹی نیکی کرتا ہے، ایک چھوٹا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسب حلال سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، کسب حلال سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی نشو نما کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے. نیکی کو چھوٹی مت سمجھو. ایک کھجور بھی اگر کوئی خیرات کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کمزور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ایک پہاڑ کے جیسے بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایک پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر اس کو چھوڑ دو مت. کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے اسے چھوڑ دو مت. اگر تمہارے بھائی سے تم خندہ پیشانی سے ملا کرو، یہ بھی تمہارے لیے کہ نیکی ہے. اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے اچھی محبت سے ملاقات کر لو، یہ بھی ایک تمہارے لیے نیکی ہے. اچھی بات کرنا نیکی ہے. تو نیکیوں کو چھوٹی مت سمجھو.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑے بڑے نیکیاں کر دوں گا، میں بڑا کام کر دوں گا، یہ چھوٹے کام تو چھوٹے لوگ کر لیتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی وجہ سے نہیں دیکھیں گا، سرکار نے ارشاد فرمایا مجھ کو بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھ کو لے گا تو مجھ کو بخشے گا۔ نیکیوں کے پاس دعویٰ مت کرو۔ سرکار نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ نیکیوں کی وجہ سے تم جاؤ گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا حضور کیا مجھے اپنے سب اعمال دیکھنے پڑیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اعمال دیکھنے پڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا بڑے بڑے؟ فرمایا ہاں، اور چھوٹے چھوٹے بھی؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا ہائے افسوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید خوش ہو جاؤ، نیکیاں تو 10 گنے سے لے کر 700 گنا تک ہو سکتی ہیں۔ خوش ہو جاؤ، کیوں؟ کیونکہ نیکیاں تمہاری 10 گنا ہو سکتی ہیں، ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا دے سکتا ہے، 700 گنا دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یضاعف اللہ جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے مرضی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اس کو اتنا اس کو اتنا اس کو اتنا۔ اللہ جتنا چاہے دے سکتا ہے، 10 گنا دے سکتا ہے، 700 گنا دے سکتا ہے، اللہ چاہا تو اس کو بے انتہا دے سکتا ہے، لیکن جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ بالکل ایک ہوتا ہے۔ تم فکر مت کرو۔ اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جو دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کی سزا ختم ہو گئی، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں کو اٹھا کے رکھا۔ تو دنیا میں ہم کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں عام طور پہ مرنے سے پہلے بیمار پڑے تو اچھا رہتا ہے بھائی۔ ایک چونٹی بھی اگر ہم کو کاٹتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو چونٹی کی تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کم کرتا ہے، گناہوں کی سزا دنیا میں ہم کو دے دیتا ہے، گناہوں کی سزا دنیا میں ہم کو دے دیتا ہے، لیکن نیکیاں اللہ تعالیٰ جو اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہیں قیامت کے دن اٹھا کے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ ہم کو دیتا ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی سے بڑی نیکی۔ تو کوئی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، کوئی نیکی کو حقیر مت سمجھو، لوگوں کو سلام کرنے میں حقارت مت محسوس کرو، راستے سے پتھر ہٹا دینے کو چھوٹی بات تصور مت کرو، لوگوں سے مسکرا کے بات کرنے کو چھوٹی بات تصور مت کرو۔ ہر بات میں ہمارا خیال ہونا، یہ سرکار کی حدیث ہے، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ چھوٹی بات ہے، کوئی بات نہیں مولا، یہ چھوٹی بات ہے، کل اس کو پہاڑ کی جیسا بڑا کر دے تیرا فرمان، تیرے حبیب نے فرمایا، اور جو تیرے حبیب نے فرمایا وہ سچ فرمایا، مجھ کو پورا ایمان ہے اس پر کہ یہ میری چھوٹی سی نیکی کل قیامت کے دن پہاڑ جیسی بن جائے گی۔ تو یہ ہمارے اعمال پہ ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، چھوٹی نیکی بھی کل ہمارے لیے ایک جزا کا ذریعہ بن سکتی ہے، چھوٹی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ برابر کر سکتا ہے، ہمارا معاملہ اچھا کر سکتا ہے، لیکن ہم چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا، میں بڑا کام کروں گا نہیں سمجھنا، جو جیسا موقع ملا، جیسی استطاعت ہے، جیسی حیثیت ہے وہ حیثیت میں کام کر دینا۔ کھانا کھلاؤں گا خالی کھجور نہیں کھلاؤں، کھانے کی حیثیت ہے کھانا کھلاؤ، حیثیت نہیں ہے کھجور کھلا دو، حیثیت نہیں ہے پانی پلا دو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو روزہ کرواتا ہے تو اس کے لیے کامل روزے کی جزا ہے۔ صحابہ کرام کیا بولے؟ اللہ کے رسول ہمیں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ایک کھجور کھلا دو۔ صحابہ نے فرمایا کھجور کی بھی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک گلاس پانی پلا دو اس کو، تم کو جزا جو ملے گی کامل روزے کی جزا ملے گی۔ اپنی حیثیت سے کام کرو، یہ خیال رکھو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، چھوٹی نیکی مت سمجھو۔ اسی طرح گناہوں کو بھی چھوٹا گناہ مت سمجھو، گناہوں کو بھی چھوٹا گناہ مت سمجھو، چھوٹا چھوٹا گناہ کل بڑا گناہ بن سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کے کل قیامت میں ہمارے لیے آگ تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جو چھوٹی نیکی رہے گی اس کو بھی دیکھے گا، جو چھوٹا گناہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھے گا، اور زمین ہر چھوٹے بڑے حساب عمل کو اللہ کے سامنے بیان کر دے گی۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کو بھی بیان کرے گی، جو بندہ نیکی کرتا ہے اس نیکی کو بھی بیان کرے گی۔ جو بندہ تنہائی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنکھ سے آنسو بہاتا ہے زمین اس کو بھی بیان کرے گی۔ جو بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کو راضی کرنے کی خاطر عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے، رات کی تنہائی میں عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے، زمین اس کو بھی بیان کرے گی۔ تو جو نیک عمل کرتا ہے، جو اچھے عمل کرتا ہے، زمین ہماری گواہی دے گی، کب؟ قیامت کے دن۔ اور قیامت پہ ہم کو ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ہم کو ایمان لانا ہے،
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے. یہ سورت اسی کے بارے میں بتا رہی ہے. کل قیامت آنے والی ہے، قیامت پہ ہم کو ایمان لانا ہے. قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے، اس پہ ہم کو ایمان لانا ہے. اٹھائے جانے کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ اٹھائے جانے کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا. کیسا حساب کتاب ہوگا؟ رائی دانے برابر بھی اگر کوئی نیک عمل کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، رائی دانے برابر بھی اگر کوئی خراب عمل کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا. یہ چھوٹی سی آیت، یہ چھوٹی سی سورت، اعرابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ یہ اعرابی کامیاب ہو کے جا رہا ہے. کیا بولا وہ؟ بس میرے لیے اتنا کافی ہے، بس میرے لیے اتنا کافی ہے. یعنی قیامت پہ ایمان لانا. اب سب کو جس کو قیامت پہ ایمان آ گیا، ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میرے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیے جائیں، میری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ میں قبول کرے، میری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسا بنا دے، میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے. نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے. گناہ کم ہوتے جانا، نیکیاں بڑھتے جانا. نیکیوں سے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما. ہم دعا کرتے ہیں یا الہی العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. تو اپنے فضل کرم سے معاملہ کر سکتا ہے. اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تم اپنے اعمال پہ بات مت رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاملہ کرے گا. دنیا میں ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر اسی لیے دنیا میں تکلیف مصیبت آئی تو پریشان نہیں ہونا، خوش ہو جانا. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم کو سزا نہیں دے رہا، دنیا میں سزا دے رہا. الحمدللہ. کل قیامت کی سزا برداشت نہیں کر سکتے ہم، قیامت کے سانپ بچھوں کو برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کی دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، دوزخ کے سانپ بچھوں کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ دنیا میں ہم تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لے رہے ہیں، یہ تکلیف کو برداشت کر لینا، اللہ کا شکر ادا کرنا. مولا تو جو معاملہ تھے تو دنیا میں میرے کو معاملہ برابر کر دے رہا، گناہ کا مجھ کو عذاب دے رہا. مولا میرے نیکیوں کو حفاظت فرما، میرے نیکیوں کو اپنے پاس رکھ، اپنے فضل و کرم سے میرا معاملہ فرما، مجھ کو کامیاب فرما. تو پھر ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ہمارا جو ایمان ہے قیامت کے دن پہ وہ ہمارا کامیاب ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو یہ ایک چھوٹی سی صورت میں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک سمجھا رہا کہ زمین زلزلے کے جیسا ختم ہو جائے گی، زمین زلزلے کے جیسی آ جائے گی اور جو کچھ زمین میں ہے سب باہر نکل کے آ جائے گا. انسان بھی آ جائیں گے، اس کے اندر جو دھاتیں ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے اور زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہمارے ساتھ میں بھی گواہی دے گی، ہمارے خلاف بھی گواہی دے گی. ہمارے اعمال کے اوپر اس کا انحصار ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ پھر انصاف کرے گا، ایک ایک ذرے برابر کا حساب کرے گا وہ حساب سے. تو ہم دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا معاملہ کرے اور قیامت کے دن پہ ہمارا جیسا ایمان ہے مولا اس کے حساب سے ہمارے اعمال کرنے میں توفیق عطا فرما. یا الہی العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمع عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں معزز ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.